بڑا بہترین رزلٹ آ رہا ہے یار آج. نیلا آسمان آ رہا ہے. کھوسہ صاحب بڑے پیارے نظر آ رہے ہیں. جی سر بسم اللہ کریں. شارٹ آپ کو اتنا منتظر دیکھ کر نا میں نے چودھری کو بٹھایا ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اور چودھری تازہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب میرے ساتھ ہم سپریم کورٹ میں چونکہ 6 رکنی بینچ کے پاس وہ ملٹری جو کے تحت ملٹری ایکٹ کے تحت جو سویلینز کا مقدمہ تھا جس میں سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور 104 لوگ جو ہیں وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں جن کو 9 مئی کی پاداش میں انہیں آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے انہیں ٹرائل کا انہوں نے دیا تھا. اور آپ کو جیسے علم ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کور کمانڈرز نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور پھر فارمیشن کمانڈرز پاکستان کے انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس ناقابل شواہد تردید موجود ہیں اور اس لیے اس کو جو ہے ہم آرمی ایکٹ کے تحت سماعت کریں گے. اور بیرسٹر اعتزاز اعظم صاحب کی پٹیشن جس میں میں ان کا وکیل تھا، ہم نے اس کو شروعات کی، اور اس کے بعد جو ہے خواجہ صاحب فارمر چیف جسٹس صاحب انہوں نے بھی نالش کی، اور اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب نے بھی پٹیشن کر دی، اور وہ ساری پٹیشن کی اکٹھی کلب ہو چکی تھی. اور سابقہ چیف جسٹس جو عمران بندیال صاحب تھے انہوں نے کوشش کی پہلے 9 رکنی بینچ بنانے کی، کیونکہ ہم نے استدعا کی کہ ساری کورٹ فل کورٹ بٹھایا جائے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ اس وقت وہ تھیں چھٹیاں تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو میسر ججز ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے بھی، سردار طارق مسعود صاحب بھی تھے، منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، اور جو وہاں موجود تھے سابقی انہوں نے جو ہے 9 رکنی بینچ بنا دی. لیکن اس میں سے قاضی جسٹس موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت میں تو تشریف لے آئے، مگر وہ جو ہے اس سے ایک قسم کا انہوں نے اعتراض کیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں کرتی ہے سپریم کورٹ میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. اور سردار طارق مسعود صاحب بھی وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی ان کے ہم نوا ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 6 رکنی بینچ بنی، لیکن بعد میں وفاق نے سید منصور علی شاہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بھی اعتراض کر دیا، اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جسٹس وہ جو جواد خواجہ صاحب جو چیف جسٹس صاحب کا ہے جو ایک پٹیشنر ہے ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، کسی کو اگر آج اعتراض ہے تو پھر میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. اس وقت سب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 2 دن بعد وفاق کی جانب سے کہا گیا جی آپ پر اعتراض ہے آپ نہ بیٹھے. تو ہم نے سب نے عجب قسم کی جو ہے ہم نے برہمی کا اظہار بھی کیا، لامحالہ احتجاج بھی کیا کہ جی یہی بات کرنا تھی. تو جب جج صاحب نے خود کہا اسی وقت کہنا تھا یہ 2 دن ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو باہر کیا اس وقت جو ہے سرکار جو ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی سرکار تھی انہوں نے اس کو سوالت کرنا ان کا مقصود تھا. تو اس کے بعد وہ جو ہے 5 رکنی بینچ بنی جس کی سربراہی خود چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے، اعجاز الحسن صاحب تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، اس میں سے ریکیوز کر گئے، اور باقی 3 ججز. تو پھر انہوں نے جج صاحب تو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے ہماری تمام تر کوشش کے باوجود کہ یہ جو 102 اس وقت تھے اب 104 ہیں جو اس وقت ان کی تحویل میں. ہم نے کہا ان کی اذیت اور قتل کو دیکھیے گا، ان کی خانوادہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، وہ کہاں کس حال میں رکھے گئے ہیں، وکیل سے ملاقات کی نہیں ہوتی ہے. ملٹری کورٹ تو کورٹ ہی نہیں ہے، ان کا جو ٹرائل ہے یہ انسانی حقوق سے بھی جو ہے ماورا اور متصادم ہے. لیکن باہر کا جسٹس عمر رضا بندیال صاحب چیف جسٹس فیصلہ نہ کر سکے، جو بھی وجوہ ہے.
اور اس کے بعد جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب تشریف لے آیا چیف جسٹس، اور پھر انہوں نے جسٹس سینئر جج اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں ہی وہ فیصلہ جو ہے وہ کاروائی دی، جنہوں نے ایک دن پوری سماعت کر کے اور فیصلہ کیا جس میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے خلاف 3 صوبوں نے اور وفاق نے اور ڈیفنس منسٹری نے علیحدہ علیحدہ اپیلیں کر رکھی تھی، ان کو انٹرا کورٹ اپیل کہتے ہیں، تو اس کے مختلف نمبر لگے ہوئے تھے، تو سبھی نے تقریباً کہا کہ یہ ہمارا پرائیویٹ وکیل جو ہے خواجہ حارث صاحب وہ بحث کریں۔ ہماری جانب سے یہ ہوا کہ جناب پرائیویٹ وکیل یہ رکھ کیسے سکتی ہے سرکار، بہت سارے فیصلہ جات ہیں، خود چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ نہ صرف سرکاری خزانے کا ضیاع ہے، موٹی موٹی فیسیں لینا پرائیویٹ وکلاء کو سرکاری جو محکمے کے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل موجود ہے، ایک ظفر موج، ایک ان کے پاس لشکر ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا، ڈپٹی اٹارنی جنرل کا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کا، اسٹینڈنگ کاؤنسل کا، پھر ایڈوکیٹ جنرل 4 صوبوں کے ہیں، اس کے نیچے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے، پتہ نہیں کتنے اور بڑی اچھی ان کو تنخواہیں سرکار میسر کرتی ہے، خزانے سے جاتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے چوٹی کے وکیل رکھے جاتے ہیں۔ میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، مجھے ان چیزوں کا ادراک ہے، لیکن حقیقت ہماری اس بات کی پذیرائی نہ کی گئی۔ پھر جسٹس جواد خواجہ صاحب نے اعتراض کر رکھا تھا سپریم کورٹ میں تحریراً کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، اس سے بینچ نہ بیٹھیں، وہ سربراہ تھے اس بینچ کے، تو ان کے یہ لکھا گیا کہ یہ اس ٹرائل کا حصہ سے جو سماعت جس میں اپیل اب آئی ہے اس کا یہ حصہ سے، اگرچہ یہ اس وقت چلے گئے جب 9 رکنی بینچ بنا تھا، جب قاضی فائز صاحب گئے، انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ جی یہ جو ملٹری کورٹس کی تشکیل اور آرمی ایکٹ کی دفعات کو جو چیلنج کیا گیا ہے، یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 184(3) میں یہ کوئی فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس کی ایسی بات نہیں ہے، اگر انڈیویجول گریونس ہے تو یہ اپنی نالش کریں، تو ان کا ایک فیصلہ اس پر اضافی نوٹ کی شکل میں موجود تھا جب وہ اس سے علیحدہ ہوئے۔ اور اب دیکھیں کہ جو اپیلیں ہوئی اس میں پہلا اعتراض ہی ساری صوبوں کا اور وفاق کا یہ تھا کہ جی یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی طرح سے پٹیشن، تو جب ایک جج صاحب خود ایک فیصلہ دے چکے ہوں تو پھر اسی کے خلاف خود اپیل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات کی گئی اور ہم ساروں نے اس پر اعتراض تو ہوا تھا جواد خواجہ صاحب کی طرف سے، مگر میں نے اعجاز الاحسن کے وکیل کی حیثیت سے سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب نے اعتراض کیا اور دیگر سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا، ہم سب نے جو وکلاء تھے جن کو ڈیفینڈنٹ بنایا گیا تھا، یعنی رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا، ہم نے ساروں نے اپیل کیا جی پہلے آپ اپنا تو تعین کر لیجیے گا کہ آپ کو بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر 6 ججز رہ جاتے ہیں، 5 ججز رہ جاتے ہیں، تو 5 ججز کے فیصلے کے خلاف اپیل سن ہی نہیں سکتے، لیکن اس کی بھی جج صاحب نے سردار طارق مسعود صاحب نے کوئی کہا ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے اس کو چلائیں یا چلائیں، تو باہر کیف انہوں نے کیا، لیکن دیکھیں ہم نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ کوئی ماتحت عدالت کے خلاف اپیل نہیں ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے ان 5 ججز کے خلاف ہے، ان فیصلے کے خلاف ہے جو آپ کے ہم واللہ ہیں، کیونکہ ججز سپریم کورٹ کے سبھی برابر ہیں، تو ان کا تفصیلی فیصلہ تو آنے دیجیے گا، ابھی تو تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے، تحریر ہی نہیں ہوا ہے، مختصر فیصلے پر اپیل نہیں آپ سکتے، ان کے پتہ تو چلے انہوں نے کیا اس پر استدلال دیا ہے کہ یہ نہیں سن سکتے، اور کچھ شکیں جو ہیں آرمی ایکٹ سے ان کو قلعدم کرا دی ہیں، وہ آپ کے سامنے ان کے ریزننگ آئی نہیں ہے، ان کی دلائل آئے نہیں ہیں، ان کی نظائر جو ہیں وہ لکھے نہیں ہیں آپ کے پاس آئے،
تو اس کا بھی انتظار کیجیے. لیکن باہر صورت سرکار حاوی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے انہی کو سننے کے بعد اور تھوڑا سا اس کے بعد انہوں نے بعد میں کچھ دیر وقفہ کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیا. اور اپیلیں تو خیر ایڈمٹ کی اور ہمیں نوٹس دے دیا. ہم تو موجود تھے, نوٹس ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہی تھا, لیکن اس فیصلے کو بھی معطل کر دیا. اگرچہ یہ کوشن ضرور رکھا کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوگا. اور اس میں جسٹس مسرت ہلالی جو پشاور سے آئی ہوئی ہیں, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی اور جو ہم سپریم کورٹ کی جج صاحبہ ہیں, انہوں نے اختلاف کیا ہے. اختلاف ہی ہے. تو یہ 5-1 کی ریشو سے اس کو جو ہے وہ اسٹے دیا گیا. میری نظر میں اگر آپ پی ڈی ایم کی تو سارا دیکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ 4-3, 3-2, 5-9 وہ تو انہوں نے اس پہ کیا رکھا. میں سمجھتا ہوں یہ جو اسٹے دیا گیا ہے یہ مؤثر نہیں ہے. مؤثر اس لیے نہیں ہے کہ 5 ججز وہ بھی اسی عدالت کے ہیں جو فیصلہ دے چکے ہیں, اور چھٹی مسرت ہلالی نے بھی انہی کے ساتھ ہم نوائی کی ہے. سو وہ 6 ہو گئے اور یہ 5 ججز ہیں. تو جب 6 ججز ایک طرف ہیں تو 5 ججز کا فیصلہ کیسے پریویل کرے گا؟ یعنی کس طرح یہ خوش ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت بلڈوز کیا جا رہا ہے ہر چیز اور عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر دیکھیں ایک اور کنٹروورسی, ایک اور جو ہے یہ ایشو جو ہے یہ اس کا یقیناً ارائز ہوگا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.